السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسنہ وجمالہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ نماز عبادت یا عبادت اصل میں اپنی کیا چیز ہے، یا نماز اصل میں اپنی کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ نماز جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز اصل میں یا عبادت اصل میں ہے کیا۔ ٹھیک ہے، تو بنا کسی حجت کے اسی گفتگو کی طرف میں آتا ہوں کہ عام طور پر نماز کو ہم عبادت میں شامل تو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر ہر ایک مسلمان بھائی بہن مرد عورت 5 وقت فرض نماز کو جو ہے تک ہی محدود رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو صرف لمٹ یا محدود کیا ہوتا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، عبادت کو، اور نماز اور باقی جو ارکان ہیں بنیادی ان تک، ٹھیک ہے۔ یہ بھول یا کوتاہی کمی ہم عام ہر مسلمان میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور میں بنا کسی فقہ کی بحث کو شامل کیے یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ کوئی فقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی فقہ دین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو مسلمانوں کو جو ہے تقسیم کرنے کی اسلام دشمنوں کی جو ہے سازش کے تحت وجود میں آیا، اور اس فقہ کے فتنے کی وجہ سے ہی مسلمان امت جو ہے تقسیم تو ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم رب سے رابطہ بھی جو حقیقی جو ہمارا نماز کے ذریعے ہونا ہوتا ہے یا ہوتا ہے، وہ جو ہے صحیح معنوں میں ہم قائم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، نماز کے ذریعے۔ یہاں بات اصل جو میں کرنے جا رہا ہوں دراصل دین اسلام یا شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور قرآن پاک اللہ کی کتاب میں موجود جو عبادت کرنے کی تلقین اور پابندی یا فرض کی گئی ہے، یا اس چیز کو سمجھانے اور اس طرح کی پیچیدگیوں میں پھنسے ہر مسلمان کلمہ گو کو جو ہے بتانے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں کہ آسانی کے لیے، تاکہ انہیں سمجھ آ جائے کہ یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ ان کے اس مسائل سے خود کو جو ہے بچا کر ہم بنا فقہ کی تقسیم کے جو ہے نماز اور عبادت کو جو ہے فرض کو سمجھ کر، یا جب ہم اس چیز نماز کی اور عبادت کی حقیقت کو جان لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم بنا گمراہ ہوئے اور بنا کسی بوجھ یا فرض کے سرور اور کیفیت جو موجود ہمیں اس عمل کے دوران نہیں ہوتی، جو ہمیں رب سے رابطہ قائم کرنے یا جوڑ دے، بس ہم اس فرض جان کر یا اسے فرض جان کر خود پر لازمی سمجھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ عمل یا پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس میں وہ کیفیت اور وہ سرور نہیں ہوتا کہ وہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے، ٹھیک ہے، جو لازمی طور پر فرض ہے اس ہی، ٹھیک ہے، اس فرض تو ہے ہی، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس فرض کو ختم کرنے یا سمجھنے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ بات اس سے آگے کی ہے، اگر آپ نے یا ہم سب نے سمجھ لیا تو نماز قائم کرنا جو ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے اور کسی کنڈیشن کے طور پر ہم جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اس کیفیت و جذبہ یا بوجھ سے نکلنے میں ہماری 100% مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ عمل، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ سوچ اور یہ عمل۔ نماز رب تعالیٰ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور اپنے بندوں کے لیے بہترین تحفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس دنیا میں موجود رہ کر اس دنیا یا عرش کی دنیا سے ہمارا جو ہے اللہ سے جو ہے وہ ڈائریکٹ رابطہ قائم کرنے کا، یا رب نے اس امت کو جو ہے یہ تحفہ عطا کی ہے، اس لیے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مجھ سے یعنی اللہ سے جڑی رہے اور غافل نہ ہو، اور اللہ کی مدد رحمت ان پر برستی رہے، ٹھیک ہے۔ اب رب تعالیٰ کی ذات پاک تو ایسی ذات مبارکہ ہے کہ وہ عام انسان یعنی غیر مسلم کو بھی اس دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے، اس کے ہر اچھے عمل کے لحاظ سے اسے جو ہے فوراً اس کا صلہ عطا ہو جاتا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ رب باری تعالیٰ کی طرف سے جو دینا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ رب کریم جو ہے انسان سے بے پناہ محبت کرتا ہے. یہ ہماری والی محبت یا ہماری محبتوں جیسی محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک خالق کی جو ہے اپنی شاندار مخلوق سے محبت ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اب رب کی محبت کس قدر عظیم محبت ہے کہ غیر مسلم کو بھی دنیا میں رزق، مال، دولت، شہرت، ہر جو اس دنیا میں موجود آسائش یا نعمت ہر ایک انسان کو عطا کر رہا ہے رب. ٹھیک ہے، بنا کسی تفریق کے. ٹھیک ہے، اب ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے ان عام انسانوں یا غیر مذہبوں سے الگ ہے. ٹھیک ہے، الگ اس لیے ہے کہ صرف ہم نے جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا. ٹھیک ہے، اس عقیدے کو مان لیا ہے، اس اسلام میں جو ہے داخل اور موجود کر لیا، خود کو موجود بھی ہیں. انسان جو ہے امت کہلاتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، اب ہم ذرا غور کریں، جہاں رب ایک عام انسان کی جو تکلیف ہے یا دکھ پر، پریشانی پر اپنی قدرت کے جلوے دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس وقت دنیا میں موجود غیر مذہب انسانوں سے اس بات کا اندازہ لگا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ رب واقعتاً انسان سے کتنی محبت کرتا ہے. انہیں رزق بھی مل رہا ہے. ٹھیک ہے، پانی، ہوا، آسمان کی چھت، سورج کی روشنی اور اس دنیا میں موجود ہر ایک چیز انہیں بھی مل رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم ان باتوں پر توجہ ہی نہیں دیتے اور نہ ہی ہماری توجہ کرائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، خیر آگے بڑھتا ہوں. اب جب رب تعالیٰ غیر مذہب پر اتنا مہربان ہے، ٹھیک ہے، جو غیر مذہب ہیں یا جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، جو اللہ کی سرکشی میں یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی یا اللہ کے دین کی یا اللہ کے نبی کی جو ہے شریعت کو پامال کرنے یا رسوا کرنے کی کوشش میں ہر ٹائم اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان کی ان غلطیوں کے باوجود انہیں رزق بھی دے رہا ہے، انہیں ہر دنیا میں موجود آسائش سے بھی نواز رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے غیر مذہب یا ان لوگوں پر بھی اتنا مہربان ہے. تو تصور کریں کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا ہوگا. ٹھیک ہے، رب کے نزدیک یا رب کے ہاں. لیکن ہم بدبخت غور فکر ہی نہیں کرتے، کہ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم کرتے ہی نہیں غور فکر. اب اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے رب تعالیٰ نے نماز یا عبادت بنائی یا قائم کی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہر وقت مجھ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے قائم کیا کہ یہ ہر وقت جو ہے مجھ سے جڑی رہے. ٹھیک ہے، اور میری ہر رحمت جو ہے نعمت اور ہر نعمت ان تک پہنچتی رہے اور یہ غافل نہ ہو یا اسلام دشمنوں کے مقابلے میں میری یعنی اللہ کی مدد لے سکیں اس دنیا یا مادی دنیا میں. ٹھیک ہے، عام انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے. یہ تحفہ اس لیے تحفہ کہلاتا ہے اور عطا کیا گیا. ٹھیک ہے، اب جب تک اس تحفہ کی حقیقت کو جان نہ سکیں تو ہم نے جو ہے وہ پھر خاک جو ہے رب سے رابطہ قائم کر لینا ہے. جب ہم اس کی حقیقت کو یا اصل کو جانتے ہی نہیں ہوں گے تو پھر ہم کیسے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ہم نے تو اسے بہت سمجھ کر یا فرض یا لازمی کے طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ادا کر رہے ہوتے ہیں یہ عمل یا یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. اب کسی بھی فرض یا لازمی کے طور پر کیے جانے والی چیز یا شے کو جو ہے اسے جاننے کے لیے یا اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے شے پر غور فکر یا کنسنٹریٹ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، غور فکر کرنا ہوتا ہے. غور فکر یا کنسنٹریشن جو ہوتی ہے بہت سمجھے جانے والی چیز پر تو ہرگز نہیں کر سکتا انسان. ٹھیک ہے، ہم اگر غور فکر یا حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں یا تو اس کنڈیشن میں یا فرض سے خود کو آزاد کرنا پڑتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، ان چیزوں سے آزاد کرنا ہوتا ہے خود کو. اور آزادی غور و فکر اور جو ہے حقیقت سمجھے بنا کسی صورت ممکن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی مائی کا لال دعویٰ کرتا ہے تو آئے سامنے کہ کسی چیز کی حقیقت کو جانے بنا ہم اس شے یا چیز کی وہ کیفیت اور سرور خود پر طاری کر سکیں یا خود کو اس فرض یا کنڈیشن سے آزاد کر لیں. ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں اس اصل معنوں میں جو نماز شے ہے، تحفہ ہے، اس کا سرور، کیفیت اور اللہ سے رابطہ قائم کرنے کا حصول ہو جائے، ممکن ہو جائے. ٹھیک ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کم از کم میرے نالائق ترین ذہن سے تو یہ بات سمجھ
مجھے تو نہیں آتی، میرے ذہن میں نیکسٹ ویڈیو میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں۔